بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين الطاهرين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نساء سے آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اچھی زندگی گزارو۔ اگر ان کے پاس تم کوئی ایسی بات پر دیکھتے ہو یا نظر آتی ہو تمہیں کوئی بات جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تو تم دوسری طرف یہ بھی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دوسری بہت ساری اچھی چیزیں ان کے اندر رکھی ہے، جمع کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں قرآن مجید کی اس آیت میں ہم کو اور آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور نرمی کا برتاؤ کرنے اور بہترین زندگی گزارنے کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ جس طرح گاڑی دو پہیے کے بغیر نہیں چل سکتی، ویسے ہی شادی شدہ لوگوں کی زندگی بھی، میاں بیوی کی زندگی بھی دو پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔ زندگی صحیح اگر چلانا ہے تو ان دونوں پہیوں کو صحیح رہنا چاہیے، بہت ساری باتوں کو اگنور بھی کرنا چاہیے، نظر انداز بھی کرنا چاہیے۔ ہر بات کو لے کر بیٹھیں گے تو زندگی خوشیوں سے نہیں بھرے گی، بلکہ مسائل ہی مسائل سمجھ میں آئیں گے، نظر آئیں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور معاشرت کی جو زندگی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، اچھا سلوک کرنے، نرمی کا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ فرمایا ہے کہ سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ جتنی چیزیں حلال ہے اللہ کے نزدیک، اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ طلاق کی وجہ سے میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، پھر وہ زندگی میں مزہ نہیں رہتا جو پہلے رہتا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ طلاق کی وجہ سے مسائل ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس دروازے پر پہنچنے سے پہلے بہت ساری اور چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ آدمی اس سے کیسے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے، کیسے بچا سکتا ہے، کیونکہ آپشن بہت رہتے ہیں۔ آدمی آپشن پر غور نہیں کرتا ہے، جذبات میں آ کر وہ چیز کر بیٹھتا ہے جس کی بعد میں اس کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے۔ اس ندامت سے بچنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ غصہ پاگل پن ہے اور اس کی انتہا شرمندگی ہے۔ آدمی اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا دیتے ہیں۔
اور جس آدمی کو اپنے غصے پر کنٹرول آ جاتا ہے وہ بہت سارے مسائل سے اپنے آپ کو خود ہی بچا لیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، سردی گرمی چلتی رہتی ہے زندگی میں، اور کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے جس کے بغیر آدمی کی زندگی میں پھر زندگی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے کہ جب یہ چیز ہے تو بہرحال آدمی اگر اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اس کو اختیار کرنا آخری درجے میں اس کی اجازت دی گئی۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ طلاق کی مثال انسان کی زندگی میں ایسی ہے جیسے ایک بہت خوبصورت بلڈنگ بنائی گئی ہے، اور بلڈنگ کو بنانے کے بعد پانی کی نکاسی کے لیے چھت پر پائپ ڈالے جاتے ہیں جو سوراخ ہوتے ہیں۔ اتنی خوبصورت بلڈنگ میں سوراخ کے پائپ اگرچہ کہ بہت خراب لگتے ہیں، لیکن اگر یہ پائپ نہ لگائے جائیں تو 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد وہ بلڈنگ خراب ہو جائے گی پانی کی وجہ سے، کیونکہ پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے اس میں۔ ویسے ہی انسان کی زندگی میں شادی کے بعد اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا اب ممکن نہیں رہ گیا ہے، تو ایک آپشن دیا گیا ہے آدمی کو کہ وہ طلاق دے سکتا ہے یا پھر عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی۔ دونوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی جگہ پابند کیا ہے کہ ان ہتھیار کا استعمال نہیں کرنا۔ بہت آخری درجے میں کہ کچھ صورت باقی نہیں رہ گئی ہے زندگی کی گزارنے کی، تو اس کو استعمال کرنے کی آخری درجے میں اجازت دی گئی۔ تو میں نے کہا آپ سے کہ اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر اس میں نکاسی کے لیے پائپ نہ لگائے جاتے تو وہ بلڈنگ تباہ ہو جاتی۔ اسی طرح انسان کے لیے اگر شادی کے بعد طلاق کا مسئلہ نہیں رہتا تو اس کی زندگی اجیرن بن جاتی، وہ گھٹ گھٹ کے مر جاتا۔ کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں یہ اسٹیپ لینا پڑتا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہے اور اس سے آدمی کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ ہمارے پاس طلاق کا آپشن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ رکھ دیا ہے کہ بہت آخری صورت میں اگر اس کو استعمال کر لیا جائے یا فرمائے کہ یہ واقع ہو جائے تو پھر دونوں کے لیے زندگی گزارنے کے راستے اپنے اپنے متعین رہتے ہیں کہ صاحب وہ ادھر چلا جائے یہ ادھر چلا جائے، اپنی اپنی زندگی گزارے اپنے طریقے سے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو جیسے غیر قوم میں ہے کہ ان کے پاس ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رشتے جو ہے آسمان سے بن کر آتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے۔ ظاہر ہے کہ رشتے ظاہر ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہوتے ہیں، اور شاید اگر ٹوٹنا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طے رہتا ہے۔ اب ان کے پاس علیحدگی کی کوئی صورت نہیں ہے، طلاق کا کوئی ان کے پاس نظریہ نہیں ہے، طلاق کی کوئی بات نہیں ہے، تو اپنی بیویوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یا اس کو جلا دیتے ہیں یا پہاڑ پہ سے پھینک دیتے ہیں یا چلتی ٹرین میں سے ڈھکیل دیتے ہیں یا جیسے چاہتے ہیں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس راستے سے نکلنے کا کوئی سجھاؤ نہیں ہے، کوئی راستہ ان کے پاس اس سے نکلنے کا نہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں یا وہ ایسے کام کر جاتے ہیں جو بہت ہی غلط بات ہے، جو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اسلام میں ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسائل کا حل رکھا، تو ہماری زندگی میں کبھی ایسا ہو گیا ہے کہ صاحب بہت ساری چیزوں کے کر لینے کے بعد بھی کوئی راستہ نہیں بچ رہا ہے کہ زندگی کو صحیح طریقے سے گزارا جائے، تو آدمی چاہے تو طلاق دے سکتا ہے، عورت چاہے تو طلاق خلا کے ذریعے سے لے سکتی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پابند کیا کہ اس کو کھیل تماشا نہ سمجھا جائے، طلاق اور خلا کو کھیل تماشا نہ بنا دیا جائے۔ ایک طرف مرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرمایا کہ اگر تم بلا وجہ کسی عورت کو طلاق دیتے ہو تو فرمایا کہ یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تم کو سزا دیں گے۔ اور عورت سے یہ کہا
کہ اگر بلا وجہ وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دے گی۔ اس قدر وعیدیں اور اس قدر سختی کا معاملہ ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس آپشن کا غلط استعمال نہ کیا جائے، اس اجازت کا غلط استعمال نہ کیا جائے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں ہم نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک آپ نظر ڈالیے، پولیس اسٹیشن میں چلے جائیے، مہیلا منڈل میں چلے جائیے اور عمارت شریعہ میں چلے جائیے اور جتنے ادارے اس قسم کے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں مسائل مسلمانوں کے موجود ہیں۔ کہیں طلاق کا مطالبہ ہے، کہیں خلا کا مطالبہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے تو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی۔ ایسی باتیں سننے میں آتی ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ صاحب یہ بھی کوئی خلا طلب کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی کوئی طلاق دینے کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس میں لت پت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی غلط صورتحال ہے جو ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے معاشرے پر نظر ڈالو اور اپنے آپ پر رحم کرو کہ تم نے اپنی زندگی کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیا ہے کہ معمولی باتوں کو عنوان و بہانہ بنا کر طلاق دے دیتے ہو یا عورت اپنے شوہر سے خلا طلب کر لیتی۔ ہم کو اور آپ کو اس سلسلے میں توجہ دینے کی اس طور پر ضرورت ہے کہ اگر کوئی بیوی ہے نافرمان ہے، جیسے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ کہا کہ اگر تمہیں پہلے حکم تو یہ دیا جا رہا ہے کہ تم بہترین زندگی گزارو اپنی بیوی کے ساتھ، اگر کوئی ایک آدھ چیز ناپسند ہے تمہارے کو اس کے اندر کوئی چیز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی ہے جس سے تم خیر حاصل کر سکتے ہو، جس سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا، تو اس کا مزاج ہمیشہ ٹیڑھا رہتا ہے، اس کے طرف سے آپ ہمیشہ ایسی چیزیں سنیں گے یا ایسی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہی ہوگی۔ لیکن اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، برداشت کرنا، یہ بھی تو ایک چیز، کیونکہ آدمی اگر کسی جگہ سے اس کو زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا بھی یہ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم بھی اس طرف توجہ دلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس چیز پر توجہ دو اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنے کی بھی کوشش کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خلا ہوا کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابیہ بہت خوبصورت تھی، ان کا نکاح ایسے صحابی سے ہو گیا جن کا قد بھی بہت چھوٹا تھا، وہ بدصورت بھی تھے، ان کا رنگ بھی کالا تھا۔ جب نکاح ہو گیا تو وہ صحابیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو نکاح میرا ہوا ہے، میرے جو شوہر ہیں وہ میرے کسی بھی لائق نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ نہ ان کی کوئی ہائٹ ہے، نہ ان کو کوئی کلر ہے، اور نہ ہی فرمائے کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کو قبول کیا جا سکے، اور میں تو الحمدللہ بہت خوبصورت ہوں، میرے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو طلب فرما کے ان سے یہ فرمایا کہ آپ ان کو طلاق دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے طلاق دے دی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی طلاق ہوئی ہے اور خلا ہوا ہے، اور یہ انسان کی ضرورت ہے کہ جب نباہ کی کوئی شکل صورت باقی نہ رہے تو کوئی نہ کوئی راستہ موجود رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق اور خلے کی شکل میں یہ راستہ ہم کو اور آپ کو بالکل آخری درجے میں استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ جیسے میں نے کہا آپ سے کہ عورتوں کی مزاج میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ حضرت میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، وہ سنتی نہیں ہے، وہ مانتی نہیں ہے، جیسی شکایتیں ہم سب کو رہتی۔ ہم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو یقین جانیے ہمارے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرے گی، اور ہم اس کی ایک ایک بات کو پکڑتے بیٹھیں گے، ایک ایک بات پر اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ بات آپ طے کر لیجیے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ فرمایا کہ اس کو طلاق دے دیجیے۔ یہ سننے کے بعد صحابی سٹپٹا گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے تو ایسا بھی کرتی ہے ویسا بھی کرتی ہے، پھر تو میں تم سے کہہ رہا ہوں طلاق دے دو، تم اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، تو اللہ کے بندے تھوڑا سا تم برداشت کر لیا کرو، کچھ چیزوں کو نظر انداز کر لیا کرو، اور کوئی ایسا راستہ بیچ کر نکالو کہ تم کو بھی پریشانی نہ ہو اس کو بھی پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیک وقت کئی باتیں ہم کو اور آپ کو سمجھائی جا رہی۔ ایک تو یہ کہ بہت ساری باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کو اس کی اپنی بیوی سے کتنی محبت، اس لیے کہ جب طلاق دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو وہ سٹپٹا گئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری بیوی کا کردار ہماری اپنی زندگی میں کتنا رہتا ہے، وہ ہمارے گھر کے سارے کام کرتی ہے، وقت سے پہلے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا کراتی ہے۔ یقین جانیے کہ اگر پیسے دے کر بھی نوکر رکھا جائے تو بیوی کی طرح کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو انعام نہیں تو اور کیا ہے کہ بیوی کی شکل میں اتنی سہولت، آسانی اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہم کو موقع مل رہا ہے، تو ہمیں اپنی بیوی کی بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا آپ سے کہ یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں، کثرت سے خلا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر یہ اسٹیپ لے لیتے ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے کہ صاحب کیا ہو گیا ہے تو تیر کمان سے نکل چکا ہوتا۔ اس کا علاج کیا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ واقعات کم ہو، طلاق کم ہو، خلا کم ہو؟ تو ہر شخص اپنی اپنی جگہ یہ طے کر لے کہ صاحب غصے میں کوئی کام نہیں کرنا، اس لیے کہ غصہ شیطان کا ہتھیار ہے، وہ غصہ دلا کر ایسے کام کرا دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ اور اگر ہم نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، یہ جو حالات اپنے ہاتھوں سے ہم نے پیدا کر لیے ہیں یہ خود بخود تبدیل ہو سکتے ہیں، خود بخود بدل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو پائیے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیے، اور اس کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے کہا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ عام طور پر یہ جو واقعات طلاق کے اور خلا کے ہو رہے ہیں خدا سے نہ ڈرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر بندے کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو کوئی کام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہو کہ صاحب طلاق دینے کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ طلاق دینا اگرچہ کہ حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ تو اگر آدمی غصے میں تھا اور اس نے وہ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کہہ دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، اب جب غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تو معاملہ تو بالکل الٹ ہو گیا ہے، بدل گیا۔ تو اپنے غصے پر قابو پائیے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خدا کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دل میں بٹھائیے، اور یہ مان کر چلیے کہ ساری قوت اور طاقت کا مالک میں نہیں ہوں، کہ میں جیسے چاہوں، جب چاہوں، جو چاہوں ہتھیار استعمال کروں، جو چاہوں جو کام کروں، تو فرمائے کہ یہ مناسب بات نہیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے غصے پر کنٹرول کر لیں گے، اپنے جذبات پر ہم قابو پا لیں گے، تو بہت سے وہ مسائل جس کے کرنے کے بعد ہم کو شرمندہ ہو جاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو اس کے بعد جیسے میں نے کہا آپ سے کہ یہ واقعات، یہ جو حادثے ہو رہے ہیں، کیسا آپ مہیلا منڈل میں چلے جائیے، آپ وہاں پر کیس کے کیس پڑے ہوئے ہیں، اور عمارت شریعہ میں چلے جائیے آپ، وہاں پر کیس کے کیس پڑے ہوئے ہیں، پولیس اسٹیشن میں چلے جائیے آپ تو وہاں پر برقعے والے آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ خدا کا خوف ان کو نہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دین کے مسائل کو کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں، کہ جیسے چاہا استعمال کر لیا، جیسے چاہا کہہ دیا، جیسے چاہا جو دل میں آیا کر لیا۔ ایسے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں
اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور توجہ کا مطلب یہ کہ ہم کوشش کریں کہ واقعات کم سے کم ہوں۔ پھر جب طلاق اور خلا دینے کا مسئلہ آتا ہے، طلاق آدمی دیتا ہے، خلا عورت طلب کرتی ہے، اس کی تفسیر مفتیان کرام سے پوچھی جا سکتی، تو بالکل بے دھڑک اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بیوی نافرمان ہے، سنتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، تو اس کو درست کرنے کے، صحیح کرنے کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو خدا اور اس کے رسول کا ڈر یاد دلایا جائے کہ صاحب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تمہاری جو نافرمانی ہے اور یہ گستاخیاں، یہ مناسب بات نہیں۔ اگر وہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرنے والی ہے، تو اس پر بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم توجہ دلا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت نافرمان ہے، سنتی مانتی نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کو یاد دہانی کرائی جائے، اور اس کو بتلایا جائے کہ یہ بات جو تمہاری طرف سے ہو رہی ہے یہ غلط بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کنٹرول میں معاملہ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی بیوی اس پر بھی نہیں مان رہی ہے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس سے اپنے بستر کو الگ کر لیا جائے۔ یہ بھی سمجھانے کا یا الرٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جو اسٹیپ بتائے ہیں اس کے مطابق عمل کر لیا جائے تو 1 2 3 4 اسٹیپ بتائے قرآن نے، اور 5ویں چیز وہ کرنا ہے جن کو آخری مرحلے میں کرنا ہے، آخری درجے میں کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شروع 5ویں چیز سے کرتے ہیں تو معاملہ پورا کا پورا چوپٹ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نافرمان بیوی کو پہلے سمجھایا جائے، اگر وہ نہیں مانتی ہیں تو اس سے بستر کو الگ کر لیا جائے، پھر بھی نہیں کہتی ہے تو کچھ تھوڑی بہت سزا دی جا سکتی۔ سزا دینے میں بھی آدمی ڈنڈے اور پٹے کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ضرب سے منع فرمایا جس کے اثرات جسم پر ظاہر ہوتے ہیں، اور چہرے پر مارنے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی منع فرمایا، یعنی ہلکی پھلکی کوئی سزا جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ایسا کرنے کی اجازت قرآن مجید دے رہا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو کچھ لوگ اس خاندان کے آدمی کی طرف سے، کچھ لوگ اس عورت کی طرف سے آ جائیں اور مل بیٹھ کر مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں کسی کام کے لیے تو بحث و مباحثہ ہوتا ہے، تو میں میں ہوتی ہے، اصل مسئلہ کہیں رہ جاتا ہے اور لوگ آپس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ یہ بات بھی مناسب نہیں۔ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اس مقصد کو حل کرنے کی نیت سے بیٹھیے کہ صاحب ایک خاندان کے فرمائے کہ جوڑنے کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کو آپس میں جوڑنے کا مسئلہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو نماز، روزے، صدقے، زکوٰۃ سے زیادہ اہم قرار دیا کہ اصلاح ذات البین، دو لڑنے والوں کے درمیان صلح صفائی کرانا، یہ فرمائے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سے بھی بڑا معاملہ ہے، کہ اس لیے کہ اس سے خاندان کے خاندان جوڑتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو آخری اسٹیپ جو بیان کی گئی ہے کہ صاحب فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ آدمی کی طرف سے ایک حکم ہو، عورت کی طرف سے ایک حکم ہو، کچھ لوگ مل کر اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو یقین جانیے کہ 10 میں سے 8 مسئلے اس طور پر حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور مسئلے کو حل کرنے کی نیت سے بیٹھنے کی اور بہتر سے بہتر حل نکالنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا آپ سے کہ اگر کوئی مسئلہ واقع ہو ہی جائے، طلاق ہو ہی جائے، جیسے آج کل ہو رہی ہے، خلا بلا وجہ طلب کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے تو ہمیں اپنے معاشرے کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں کیا ہوتا۔ طلاق ہو جائے تو 2 خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی، ان کو اگر روکا جاتا یا ان کے مسئلے کو صحیح کر لیا جاتا، یہ جو 2 خاندان بچھڑ رہے ہیں، یہ جو 2 خاندان آپس میں اس مسئلے کی وجہ سے ٹکراؤ کی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں، ان کے درمیان لڑائی جھگڑیاں ہونے جا رہے ہیں، تو فرمائیں کہ اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال طلاق کے ہونے کے بعد اور خلا کے ہونے کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے آتی رہتی۔ ان سے ظاہر ہے کہ بچنے کی صورت یہی ہے کہ ہم کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ اس کی نوبت نہ آئے کہ آدمی طلاق دے یا خلا کی نوبت آ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو 2 خاندانوں میں لڑائی جھگڑے اور فساد اور بڑے مسائل پیدا ہونے کا یہ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اگر اپنے معاشرے کو ہم لڑائی جھگڑے سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو ان مسائل سے بچانا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے معاشرے کی طرف توجہ دیجیے اور کوشش کیجیے
کہ طلاق اور خلع کے جو مسائل کثرت سے ہو رہے ہیں ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، کیسے ان کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے کہ دو خاندان آپس میں دشمنی سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شادی کے 5-10 سال کے بعد اگر خلع یا طلاق کا مسئلہ ہو رہا ہے تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ خلع اور طلاق کے ہونے کے بعد ان بچوں کی زندگی قابل رحم ہو جاتی، نہ باپ ان کو رکھنے کے لیے تیار ہے نہ ماں ان کو رکھنے کے لیے تیار ہے، تو ظاہر ہے کہ خاندان کے دوسرے افراد کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان بچوں کو اپنے پاس رکھنا پڑتا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے جو کرنا چاہیے، وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے جو معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اگر ان بچوں کی زندگی کو خراب ہونے سے بچانا ہے، ان بچوں کی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچانا ہے، تو ہمیں خلع اور طلاق کے مسائل پر قابو پانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ صاحب طلاق کم سے کم ہو، خلع کم سے کم ہو۔ تو اس کے بعد جب کثرت سے خلع اور طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں تو غیر مسلم بھی دیکھ کر مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کے کیسز پولیس اسٹیشن میں اتنے ہیں کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ برقعے والی اور یہ آدمی ان کا آپس میں کوئی مسئلہ ہے کہ صاحب طلاق واقع ہو گئی ہے، خلع ہو گیا، جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے۔ ہمارے عمل کی وجہ سے اگر اسلام بدنام ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے، بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر کوئی کام کرنے کی بات ہے۔ پھر دوسری طرف ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اول تو مسائل اس قدر خطرناک ہو گئے ہیں لڑکیوں کی شادیوں کے کہ کنواری لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال کی کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اور کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ صاحب لوگ منہ پھاڑ پھاڑ کر آتے ہیں کہ صاحب کیا ملنے والا ہے، کیا دینے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے اگر آدمی فرمائے کہ خلع اور طلاق پر قابو نہیں پاتا ہے تو یہ جو کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوئی پہلے ان کے نکاح کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو کیا کہیں گے آپ کہ طلاق ہونے کے بعد اور خلع ہونے کے بعد جو لڑکیاں یا جو عورتیں معاشرے کے اندر موجود رہیں گی ان کی شادی کا کیا ہوگا، ان کی نکاح کا کیا ہوگا۔ اول تو کنواری لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، پھر اگر ان لڑکیوں کے بعد خلع اور طلاق کی وجہ سے لڑکیاں یا عورتیں ہمارے معاشرے کے اندر رہیں گی تو کیا صورت حال ہوگی ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے بچنا ہے یا اپنے معاشرے کو بچانا ہے تو خدا کے لیے طلاق اور خلع کے واقعات پر قابو پانے کے لیے ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی ایسا لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر یہ واقعات کم سے کم ہوں تاکہ مسائل جو پہلے سے بہت زیادہ ہیں ان پر قابو پایا جا سکے یا ان کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ تو اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ خلع اور طلاق ہونے کے بعد نہ آدمی چین سے رہتا ہے نہ عورت سکون سے رہتی۔ بہتر یہ ہے کہ یہ اسٹیپ لینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لیا جائے، اور پھر کوئی صورتحال نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس سے آدمی کو کچھ نہ کچھ طلاق اور خلع کے اختیار کرنے کے بعد ساری چیزوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک صورتحال یہ بھی ہمارے پاس کہ عورتوں کی زندگی اس کے بعد اجیرن ہو جاتی ہے، عورتوں کی زندگی ایک طریقے سے برباد ہو جاتی ہے۔ اگر معاشرے میں ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور عورتوں کی زندگیوں کو برباد نہیں کرنا، ان کی زندگیوں کو اجیرن نہیں بنانا ہے تو ہمیں خدا کے لیے ان مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کے بڑے افراد کے فرمائے کہ ان سے رابطہ رکھیں، کہیں خاندان میں کوئی ایسا مسئلہ ہونے والا ہے یا کوئی مسئلہ پیش آنے والا ہے تو اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ صاحب وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کے آخر وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا نکالا جا سکتا۔ تو میں نے کہا آپ سے کہ بہت مرتبہ مشورے کرنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں،
لیکن ظاہر ہے کہ مسئلہ حل کرنے کی نیت سے اگر بیٹھے تو مسئلہ حل ہوتا ہے. ہمارے پاس پہلے اسٹیپ لے لیا جاتا ہے، پھر لوگ بیٹھتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، ایسے مشورے کوئی کام میں نہیں آتے. تو ہمیں اپنے معاشرے کی بہنوں کو، عورتوں کو بچانے کے لیے اور ان کی زندگی خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت. تو اس کے بعد ہم اپنی مسجدوں کے باہر بہت سی عورتوں کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں، اور آپ کو یقیناً آپ یہ جانتے ہوں گے، تعجب ہوگا کہ جہاں آپ کھڑے ہو جائیں وہاں پر لوگ بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر آ جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان میں ایسی عورتیں ضرور ہوتی ہیں جو یا تو طلاق یافتہ ہوتی ہے یا انہوں نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا ہوتا. تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال کیوں پیش آئی؟ طلاق اور خلے کی کثرت کی وجہ سے یہ مسائل پیش آئے. تو اگر ہم ان برقعوں کی تعداد کم کرنا چاہتے ہیں اور وہ سلسلے کو بند کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے لیے اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنے معاشرے پر رحم کرنے کی ضرورت ہے اور سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ صاحب طلاق اور خلے کے واقعات میں کس طرح کمی لائی جا سکتی. اور ایک صورتحال یہ بھی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن صورتحال وہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خلے اور طلاق کی کثرت کی وجہ سے جب عورتوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہے یا عورتیں اپنی زندگی میں پریشان ہو جاتی ہے تو وہ غلط راستہ بھی اختیار کر لیتی ہے اور معاشرے میں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بن جاتی. یہ حالات اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے طلاق اور خلا پر توجہ نہیں دی، طلاق اور خلا کے سلسلے میں سر جوڑ کر بیٹھے نہیں، اس پر مشورہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہمارا معاشرہ دوچار ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کو ان چیزوں سے بچائیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ صاحب خلا اور طلاق بالکل آخری مرحلہ، وہ بھی بہت آخری درجے میں یہ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ بات عام کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ واقعات کم سے کم ہوں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک اعلان جو ہمیشہ کیا جاتا ہے یہاں سے کہ الحمدللہ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں یہ مسجد ویلفیئر کے کاموں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے. اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنے کے جیسا ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرمائیں گے کہ میں پریشان حال تھا، میں مسائل میں گرفتار تھا، تم چاہتے تو میری مدد کرتے، تم نے میری مدد نہیں کی. تو انسان اس روز، بندہ اس روز اللہ رب العزت سے پوچھے گا کہ اللہ آپ تو پروردگار ہیں، آپ پریشان کیسے رہ سکتے ہیں، آپ محتاج کیسے رہ سکتے ہیں، آپ ضرورت مند کیسے رہ سکتے ہیں. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پریشان تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدمت کا ہمیں ایک موقع عطا فرمایا. یہ مسجد جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ویلفیئر کے کاموں کی ایک لمبی فہرست یہاں پر جس کو چھوٹے سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ دواخانوں میں جو مریض ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام یہاں پر بہت ہی اچھے طریقے سے کیا جاتا. اللہ ہماری 100 مرتبہ حفاظت فرمائے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ ہمیں اپنا شہر چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہاں پر جانے کے بعد آدمی کیسی کیسی ٹھوکریں کھاتا ہے اور کیسے کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا. ایک بہت بڑا کام ہے جو بہت بڑی ٹیم کے کرنے کا کام ہے کہ صاحب باہر سے مریض آتے ہیں، ان کے رشتہ دار آتے ہیں، وہ کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں. اور یقین جانیے کہ جو آدمی پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اگر اس کی کسی بھی طریقے سے کوئی مدد کر لی جائے، اس کی دل کی گہرائیوں سے کوئی دعائیں نکل جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دعائیں ہماری زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر ہم کو اور آپ کو کامیاب بنا سکتی. اس لیے ہمیں ان کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے گھر میں اگر 10 لوگ ہوں تو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، پھر بھی وہ نہیں کر پاتا ہے جو کرنا چاہیے. یہ اللہ کے بندے جنہوں نے بہت سے کام اپنے ذمہ لے رکھے ہیں اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں سے استفادہ کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم ان کا تعاون کریں. جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا یہ لوگ آگے بڑھ کر کر رہے ہیں, تو ہمیں قدامیں درہمیں سخنیں مدد کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک مدد کرنے کا معاملہ ہے, قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے وہ مال اللہ کا ہے, ہمارا مال نہیں ہے. اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجیے کہ یہ مال ہمارا, یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مال دینے پر قادر ہیں ویسے لینے پر بھی قادر ہیں. مثال ہمارے استاد محترم سمجھاتے تھے کہ ایک باپ بہت دور جاتا ہے, واپسی میں مٹھائی کا ڈبہ لاتا ہے اپنے بچوں کے لیے, اور وہ مٹھائی کا ڈبہ اپنے اس بچے کے ہاتھ میں دیتا ہے جو سمجھدار ہوتا, اور اسے کہتا ہے کہ بیٹے اپنے سارے بھائیوں بہنوں کو تقسیم کرو. بیٹا اگر اچھا ہوتا ہے تو باپ کی بات پر عمل کر کے وہ سب کو دیتا ہے, اور اگر بچہ یہ کہے کہ نہیں میں نہیں دوں گا تو باپ اس کے ہاتھ سے وہ چھین لیتا ہے اور اس کو چپت لگاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ تم اس لائق نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو تقسیم کرو. اس مثال کے ذریعے سے استاد محترم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو مال دیا ہے ان کو آزما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے کون سے بندے میرے ہی مال کو میرے راستے میں لگا کر اپنے آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں. اور آپ کو یقیناً تعجب ہوگا کہ اللہ ہی اپنے مال کے ذریعے سے ہمیں کامیابی دلا رہے ہیں, اللہ ہی اپنے مال کے اپنے راستے میں خرچ کر کے ہمیں اس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو اس سے بہتر اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں. تو قرآن مجید نے اس کی مثال دی ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک دانہ زمین میں بویا گیا, اس سے ایک پودا نکلا, اس کو بالیں آئی, ہر بالی میں 100 دانے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں. اللہ کے خزانوں نے کبھی کیا, اور تجربہ آپ کا یہ ہے, سارے انسانوں کا تجربہ یہ ہے کہ مال دینے سے بڑھتا ہے, خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, جمع کرنے سے بڑھتا نہیں ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. تباہی ہے, بربادی ان لوگوں کے لیے جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں. گننا اور جمع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو ہمیں اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ جو مال اللہ کا اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے, اور جو باقی رہ جاتا ہے وہ انسان کے کام آتا ہے. کیا کہیں گے آپ کہ اگر اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں دے کر یہ ہم کو پیغام دیا جائے, خوشخبری دی جائے کہ اس کے عوض میں تم کو بہت سا اجر ملنے والا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے. قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم اللہ کو اللہ کے لیے دو گے تم کو بہترین بدلہ اس کا ملنے والا ہے. اور یقین جانیے کہ دنیا میں ملے نہ ملے, آخرت میں اس کا درجہ فرمائے کہ اجر ہم کو اور آپ کو کئی درجے بڑھا کر ملنے والا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.